یہ جامعہ کے مشائخ سے احترام کے ساتھ گزارش ہے کہ وہ اسٹیج پہ تشریف لائیں. شیخ مفتی شریف صاحب حفظہ اللہ، شیخ ایاز صاحب، شیخ عبد المجید صاحب، اور اسی طریقے خالد الحذیفی صاحب اور خالد برایا صاحب. ان کے علاوہ اور بھی اگر اساتذہ میری بات کو سن رہے ہیں تو وہ بھی اسٹیج پہ تشریف لائیں. جزاکم اللہ خیر. وبعد، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے اور شیخ صاحب نے وضاحت فرما دی ہے اس کی، یہ ہمارا دورہ جو تھا اس کا مجموعی طور پر جو ہم نے نام رکھا تھا وہ دورہ سید نذیر حسین المحدث الدہلوی رحمہ اللہ تھا. یہ دورہ جو ہے یہ 25 دنوں پر مشتمل تھا. 25 شعبان سے لے کر 20 رمضان المبارک تک. اس دورے کے اندر مختلف مدارس کے طلباء نے شرکت کی. ان میں سے چند ایک کے نام جیسا کہ جامعۃ الرشید کراچی میں ہے، اور اسی طریقے سے جامعہ محمدیہ اہل حدیث خانپور اور دیگر جامعات کے طلباء نے اس دورے میں شرکت کی ہے. مجموعی طور پر جن طلباء نے اس دورے کے اندر شرکت کی ہے ان کی تعداد 58 ہے، اور کسی وجہ سے، کسی مجبوری کے تحت جو طالب علم گاہے بگاہے اس دورے میں جو غیر حاضر رہے وہ تقریباً 6 یا 7 ہیں. باقی الحمدللہ مستقل مزاجی کے ساتھ اور بھرپور طریقے سے محنت کر کے اس دورے کے اندر 51 طلباء نے شرکت کی ہے. تو ابھی چونکہ من جدہ و جدہ، اور اسی طریقے سے اللہ رب العالمین کا فرمان گرامی ہے حل جزاء الاحسان الا الاحسان، کہ طالب علم جو ہے ہمارے اس جامعہ کے اندر تشریف لائے، انہوں نے آ کے جو یہاں پہ رونق بخشی ہے اور ہمارے دلوں کو خوش کیا ہے، اور اسی طریقے سے ہمارے مشائخ جن کی بہت ہی زیادہ مساعی ہیں انہوں نے بھی ہمارے جامعہ کے نام کو 4 چاند لگا دیے. اور یہ دورہ بتاتا چلوں کہ الحمدللہ پوری دنیا کے اندر لائیو دکھایا گیا. پوری دنیا کے اندر، یہاں مسجد کے اندر الحمدللہ ہمارے جو طالب علم کلاس میں بیٹھتے تھے وہ کم ہوتے تھے اور لائیو دیکھنے والے زیادہ ہوتے تھے. یعنی آپ کا دیا ہوا مال اس جامعہ کے اندر وہ رائیگاں اور بیکار نہیں جا رہا الحمدللہ. اور بتا رہا تھا کہ اب جو بھی کوئی محنت کرتا ہے اس کو اس کی محنت کا بدلہ تو ضرور ملنا چاہیے. ویسے تو الحمدللہ مجموعی طور پر تمام طلباء نے بڑی محنت کی، بڑی جد و جہد کی ہے، لیکن مقابلے کے اندر کچھ آگے نکل جاتے ہیں، کچھ پیچھے رہ جاتے ہیں. تو آج کی چھوٹی سی تقریب کے اندر جو ہم نے اس تقریب کا انعقاد کیا ہے وہ ان طلباء کو انعام دینے کے لیے جو اس مقابلے کے اندر سبقت لے گئے ہیں. سبھی طلباء سبقت لے گئے لیکن وہ تھوڑی سی زیادہ سبقت لے گئے، یعنی وہ آگے نکل گئے ہیں. تو میں التماس کروں گا کہ اس دورے کے حوالے سے کہ اس دورہ جات کے، یہ جو دورہ جات جامعات کے اندر کروائے جاتے ہیں ان کا کیا مقصد ہوتا ہے، میں گزارش کروں گا آپ نے شیخ محترم خالد محمود الحذیفی صاحب سے کہ ان دورہ جات کے حوالے سے تھوڑی سی بریفنگ دیں. جزاکم اللہ خیر. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سالانہ جب چھٹیاں ہوتی ہیں طلباء کے پاس اپنا ٹائم ہوتا ہے، پورا سال وہ اپنے اپنے اساتذہ کے ساتھ
کلاس کے کام میں مصروف ہوتے ہیں، تو سالانہ چھٹیوں کا صحیح استعمال کرنے کے لیے اور تمام پورے پاکستان کے طلباء، مدارس کے جو طلباء ہیں، ان کو موقع فراہم کرنے کے لیے اللہ کی توفیق سے ہم یہ دورہ جات کا اہتمام کرتے ہیں، اور یہ خالص علمی اور اصولی دورہ جات تھے جن کا طلباء کو بہت زیادہ اہتمام کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، اور اس طرح کے اساتذہ ان سبجیکٹس میں بہت کم پائے جاتے ہیں۔ اگرچہ پورا پاکستان مدارس سے بھرا ہوا ہے، لیکن یہ ایسے سبجیکٹس ہیں اس کے متخصصین یا ان سبجیکٹس کے پڑھانے والے ماہرین بہت کم ہوتے ہیں۔ اس لیے فی سبیل اللہ تمام طلباء کی رہنمائی کے جذبے سے ہم نے یہ ان 5 اصولی سبجیکٹس میں دورہ یعنی کورس رکھا تھا، تاکہ تمام طلباء جن کو بھی اللہ توفیق دے وہ اگر اپنا فائدہ حاصل کریں اور اس سے وہ اپنی علمی استعداد میں اضافہ کریں۔ اور یہ کسی بھی طالب علم جو عالم بننے جا رہا ہے اس کے لیے یہ اس طرح کے کورس، اس طرح کے سبجیکٹس میں کورسز جو ہیں بہت اہم ہوتے ہیں، اور اگر وہ ان کورسز کے لیے لاکھوں روپے بھی لگا دے تو اس کا جو فیلڈ ہے اس کے حساب سے یہ بہت کم ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اس فیلڈ میں ہمیشہ ایسے علماء دیے ہیں، ایسے مدرسین دیے ہیں جو بالکل فی سبیل اللہ کام کرتے ہیں، کبھی کسی کو احساس بھی نہیں ہونے دیتے کہ ہم کتنا محنت اور کتنے قیمتی کام ہم کر رہے ہیں۔ اور یہ طلباء خوش نصیب ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے ایسے اساتذہ اور مدرسین فراہم کیے ہیں۔ اس سے جتنا زیادہ فائدہ اٹھا سکتے ہوں اٹھانا چاہیے۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس جامعہ کی انتظامیہ کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے، جو ایسے مواقع میں، ایسے کاموں میں بھرپور حوصلہ افزائی کرتے ہیں اور مدد کرتے ہیں، اور مزید خوش ہوتے ہیں کہ اگر اس سے بھی زیادہ کام ہو سکے تو وہ حوصلہ افزائی کرتے ہیں۔ اور آپ لوگوں کا بھی شکریہ، ان طلباء کا بھی شکریہ کہ جو لوگ اپنے وقت کو قیمتی بنانے کے لیے ان اساتذہ کے پاس تشریف لائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میں گزارش کروں گا اپنے استاد محترم فضیلت الشیخ مفتی محمد شریف حافظہ اللہ سے کہ وہ طلباء کو اپنے قیمتی جو کلمات ہیں ان سے مستفید کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وقل ربی زدنی علما۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثناء اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجنے کے بعد جو آیت مبارکہ آپ حضرات کے سامنے پڑھی ہے اس کا معنی و مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیتے ہوئے فرمایا، اے میرے پیارے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ بتلا دیجئے، کہہ دیجئے، یہ دعا کیجئے اپنے پروردگار سے کہ اے میرے پروردگار میرے علم میں اضافہ فرما۔ اس آیت سے علم کی فضیلت واضح ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مال کے اضافے کے حوالے سے مطالبہ نہیں فرمایا اور اولاد کے اضافے کے حوالے سے حکم نہیں فرمایا،
اور مختلف قسم کے مناصب کے حوالے سے، دولت کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو ان میں اضافہ کرنے کے حوالے سے یہ حکم نہیں فرمایا، بلکہ صرف اور صرف علم کے اضافے کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ میرے پروردگار میرے علم میں اضافہ فرما۔ علم یہ اللہ کی نعمتوں میں سے سب سے بڑی نعمت ہے۔ اس کے ذریعے اللہ کی پہچان ہوتی ہے، اسلام کی پہچان ہوتی ہے، عبادات کی پہچان ہوتی ہے، معاملات کی پہچان ہوتی ہے، اور معاشرتی مسائل کی پہچان ہوتی ہے۔ اس علم کے بغیر کوئی بھی چیز حاصل نہیں ہو سکتی، اور یہ علم کتاب و سنت کا علم، جس کے بارے میں نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ بہ طریقا الی الجنہ، جو کوئی علم حاصل کرنے کے لیے ایک راستے پہ چل پڑتا ہے تو حقیقت میں وہ شخص جنت کے راستے پر چل پڑتا ہے۔ یہ علم اس کے حاصل کرنے والوں کے لیے آسمانی مخلوقات، زمینی مخلوقات، یہاں تک کہ مچھلیاں پانی کے اندر اور چونٹیاں اپنے بلوں میں طالبان علوم نبوت کے لیے دعائیں دیتی ہیں، اور یہ علم جس کسی کو بھی حاصل ہو اللہ تعالیٰ اس کے درجات کو بلند فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے درجات کو بلند فرماتا ہے تم میں سے جو اہل ایمان ہو اور اہل علم ہو۔ اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے بھی فرمایا من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، جس کسی کے ساتھ اللہ تعالیٰ بھلائی کرنا چاہے، اچھائی کرنا چاہے، تو اللہ تعالیٰ اس شخص کو دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے، فقہ فی الدین اللہ تعالیٰ اس کو عطا فرماتا ہے۔ تو یہ کب ہوگا؟ یہ جب علم حاصل کر لے۔ بغیر علم کے دین کی سمجھ ناممکن ہے، فقہ فی الدین یہ مستحیل ہے علم کے بغیر۔ لہذا علم حاصل کرنا یہ ایک عظیم عبادت بھی ہے اور یہ اللہ کی عظیم نعمت بھی ہے، اور علماء کی بہت بڑی قدر و قیمت ہے۔ لیکن افسوس ہوتا ہے آج کل ہمارے معاشرے میں علماء کی لوگ قدر نہیں کرتے۔ یہی علماء ہے جن کی وجہ سے ہمیں توحید اور سنت کی معرفت ہوئی، یہی علماء ہے جن کی وجہ سے ہم شرک اور بدعات سے اللہ کے فضل و کرم سے محفوظ رہے، یہی علماء ہے جن کی وجہ سے ہمیں عبادات، معاملات اور معاشرتی سارے مسائل جو ہے ہمیں اللہ کے فضل و کرم سے یہ پہچان ہوئی، ان علماء کی وجہ سے۔ اللہ کے فضل و کرم کے بعد ان علماء کی وجہ سے جو ہے ہمیں حلال اور حرام کا جو ہے فرق معلوم ہوا۔ یہی علماء ہے جو کہ ایک انسان کے اس کی ولادت سے لے کر مرنے تک ان علماء سے رائے لینے کی، ان علماء سے جو ہے جوابات حاصل کرنے کی ہمیں ضرورت پڑتی ہے، لیکن پھر بھی ہم ان علماء کی ہم قدر نہیں کرتے۔ اگر یہ علماء نہ ہوتے تو ہم پتہ نہیں کن شرک اور بدعات میں جو ہم پڑے ہوئے ہوتے۔ یہی علماء ہے جن کی وجہ سے قرآن و حدیث کی تعلیمات جو ہے اللہ کے فضل و کرم سے ہمیں ملی ہے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے یا کسی صحابی رسول نے آ کر کسی عوام کے کان میں قرآن حدیث کی تعلیمات جو ہے وہ نہیں بیان کیے، ان علماء نے ہی آ کر اللہ کے فضل و کرم سے انہوں نے قرآن و سنت کی تعلیم حاصل کرنے کے بعد حلال حرام
اور توحید شرک کفر اسلام جائز ناجائز یہ سب چیز ہمیں ان علماء کے ذریعے ہمیں معلوم ہوا ہے، تو ہمیں ان علماء کی قدر کرنی چاہیے۔ آج اگر ایک معاشرے میں ایک ڈاکٹر ہے تو ہم اس کی کتنی قدر کرتے ہیں، اور یہ علماء روحانی ڈاکٹر ہے، اور روحانی ڈاکٹر جو ہے جسمانی ڈاکٹر سے بھی زیادہ اہم ہے۔ اور اسی طرح معاشرے میں اگر ایک ایڈوکیٹ ہو تو ان سے مختلف قسم کی رائے لینے کے لیے، قانون کے حوالے سے معرفت کے لیے ان کے پاس جاتے ہیں، ان سے ٹائم لیتے ہیں، اور ان کی ہم کتنی قدر کرتے ہیں۔ ان سے بڑھ کر یہ علماء، یہ جو ہے اصل شرعی قوانین اور اصول کو جاننے والے، ان کی جو ہے زیادہ سے زیادہ ہمیں قدر کرنی چاہیے۔ میں زیادہ جو ہے اپنی گفتگو لمبی کرنا نہیں چاہتا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں علم اور اہل علم سے صحیح معنوں میں محبت کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ جزاکم اللہ خیرا و احسن الجزاء۔ اب میں التماس کرتا ہوں مشرف الدورہ سے فضیلت الشیخ محمد طاہر باغ حفظہ اللہ سے کہ وہ بھی اپنے قیمتی نصائح سے طلباء کو مستفید کریں۔ نحمدہ و نصلی علی رسول کریم۔ یہ دورے کا جو مقصد وہ تو آپ نے جان لیا، ضیفی صاحب نے بیان کیا ہے، اور مفتی صاحب نے جو ہے وہ علم کی فضیلت بیان کی ہے۔ تو میں عام لوگوں کے لیے جو ہے یہ جو ہمارے دورے تھے، ان میں جو 2 دورے تھے وہ عام لوگوں کے لیے بھی تھے۔ جیسے آپ اصل کا درس سنتے ہیں کہ اصل عقیدہ ہے، عقیدہ سیکھنے کے لیے یہ ہمارے لیے ضروری ہے ہم اپنے عقیدے کو سیکھیں۔ عقیدہ سیکھنے کے لیے یہ باقی کتابیں پڑھنا ضروری نہیں ہے، ڈائریکٹ آدمی جو ہے وہ اپنے کیا عقیدہ ہونا چاہیے۔ خاص طور پر زیادہ جو گمراہی ہے، جو گمراہ فرقے ہیں، وہ اسماء صفات میں ہیں، اللہ تعالیٰ کی اسماء اور صفات میں کوئی انکار کر رہے ہیں، کوئی تشبیہ دے رہے ہیں۔ تو اصل جو اہل سنت کا موقف ہے کہ ہم اللہ کی وہ تمام صفات، وہ تمام اسماء جیسے کتاب و سنت صحیح حدیثوں میں اور اللہ کتاب میں موجود ہیں، ہم اس کو ویسے ہی مانتے ہیں جیسے وہ مسمى ہے، لیکن جیسے اللہ کی ذات کے لائق ہے، نہ ہم ان کو تشبیہ دیتے ہیں، نہ ہم ان کی تعطیل کرتے ہیں، نہ ہم ان کی تعویل کرتے ہیں۔ یہ اہل سنت کا عقیدہ ہے۔ تو یہ چیزیں الحمدللہ ہمارے دروس میں بھی دیتے ہیں۔ اور ایک دورہ تو ہمارا اس دفعہ توحید کا تھا، اس میں عام لوگ بھی شریک ہو سکتے ہیں، اور ابھی وہ آن لائن جو ہے یہ ریکارڈ بھی ہے، اگر کوئی سننا چاہے تو یہ دروس جو ہے تو اسماء صفات کے حوالے سے وہ سن سکتے ہیں تاکہ اپنے عقیدے کی اصلاح ہو جائے۔ اسی طرح اس میں ایک جو دورہ ہے وہ میراث کا دورہ ہے۔ میراث کے دورے کے لیے بھی پہلے پڑھنا کوئی ضروری نہیں ہے، جس نے میٹرک ایف اے کیا ہوا ہے وہ وراثت کے احکام کو جان سکتا ہے، جس کے بارے میں شریعت کا نصف علم ہے۔ اور ہماری بدقسمتی ہے کہ یہ علمی طور پر بھی اور عملی طور پر بھی یہ اٹھ چکا ہے۔ یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اول ما یرفع، کہ سب سے پہلے میری امت سے ختم ہوگا یہ وراثت کا علم۔ اب ہمیں وراثت کے علم کا پتہ ہی نہیں ہے، ہماری تقسیم ہی نہیں ہے۔ جس کی لاٹھی اس کی بھینس ہے، جس کے ہاتھ میں جو ہے وہ دبا جاتا ہے۔ حالانکہ یہ وراثت میں بھی اگر کسی کا مال ہے وہ ایسے ہی ہے جیسے آپ نے اس کا کمایا ہوا مال جو اس پہ ڈاکہ ڈال دیا ہے، اسی طرح جو اس کا حق ملتا ہے اس کو اپنے مورث کی طرف سے،
اپنے بھائی کی طرف سے، اپنی ماں کی طرف سے، اپنے والد کی طرف سے اگر آپ صاحب حق کو نہیں دیتے تو ایسے ہی ہے جیسے آپ نے اس کا مال کھا لیا ہے۔ تو اس لیے یہ چیزیں جو ہیں ان کے لیے یہ عامت الناس کے لیے بھی ضروری ہے کہ یہ جن کا یہ باقی دورے ہمارے وہ علماء کے ساتھ ان کا تعلق ہے، طلباء کے ساتھ تعلق ہے، اگر وہ آگے بڑھنا چاہتے ہیں تو یہ اصول فقہ کا فن ان کے لیے بہت ضروری ہے، اسی طرح نحو کا فن اس کے لیے بہت ضروری ہے، اس کے بغیر باقی علوم جو ہے اس کو حاصل کرنا بہت مشکل ہے۔ لیکن یہ جو دورے عام یہ ہر مسلمان کے لیے یہ چیزیں جو ہیں عقیدہ سیکھنا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے، یہ وراثت کا کچھ نہ کچھ علم حاصل ہونا تو ہر ایک کے لیے ضروری ہے، کیونکہ اس علم کا سب سے زیادہ اہتمام کیا ہے اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب کے اندر، سارے کے سارے وراثت کے کام تفصیل کے ساتھ بیان کر دیے۔ یہ کوئی اتنا لمبا چوڑا علم نہیں ہے، آدمی 8-10 دن دے کر جو ہے اس میں تھوڑا سا اچھی طرح مطالعہ کر لے تو اس کے جو اہم مسائل ہیں اس سے آگاہ ہو سکتا ہے۔ تو اس لیے جب یہ ہر سال دورے ہوتے ہیں، یہ باقی ساتھی بھی اگر ان میں شریک ہونا چاہیں تو ضرور شریک ہوا کریں، اگر ویسے شریک نہیں ہوتے تو کم از کم باقاعدگی کے ساتھ یہ دروس تسلسل کے ساتھ آن لائن پہ یہ دورے ہوتے ہیں 2 سال سے، تو وہاں جو ہے وہ تسلسل کے ساتھ سنا کریں تاکہ یہ علم ہر وہ چیز جو کسی کے لیے ضروری ہوتی ہے اس کا علم بھی ضروری ہے۔ تو خاص طور پر یہ توحید اسماء و صفات اس کو سمجھے، اس کو پڑھے، اس میں جو گمراہ فرقے ہیں وہ بڑے بڑے طریقے سے جو ہے وہ لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں، جو صحیح کتاب و سنت کے مطابق ہمارا موقف ہونا چاہیے، ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے، وہ ہمیں معلوم ہونا چاہیے۔ تو یہ اعتکاف والے ساتھی آئے ہیں تو انشاءاللہ اس موضوع پہ ہمارے اسماء و صفات کے بارے میں تقریباً عصر کے بعد درس کے اندر یہ باتیں ہوتی ہیں، تو اس کو توجہ کے ساتھ سنا کریں اور تاکہ پتہ چلے کہ لوگ کیسے اس باب کے اندر جو ہے گمراہ ہوئے ہیں اللہ کی اسماء اور صفات کے بارے میں۔ تو زیادہ بات لمبی نہیں کرنا چاہتا، تو اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں اسلام کی سمجھ دے، اسلام پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اب وقت ہوا چاہتا ہے اس چیز کا جس کا انتظار ہے ہر اس دورے میں شرکت کرنے والے کو، ہر محنت کرنے والے کو اپنی محنت کے پھل کا انتظار ہوتا ہے۔ تو ویسے تو طلباء کافی سارے ہیں، تو چند ایک طلباء کے میں نام لوں گا جن کو یہاں پہ اسناد اور تحائف دیے جائیں گے، باقی جو طلباء رہ جائیں گے ان کو ہدایت الاشراف کے آفس سے سندیں اور ان کے جو تحائف ہیں وہ مہیا کیے جائیں گے۔ تو اس دورے کے اندر شرکت کر کے، محنت کر کے، کوشش کر کے جو کامیاب ہونے والے طلباء ہیں ان میں سے پہلے جو خوش نصیب طالب علم ہے جو اس دورے کے اندر الفائز الاول کی حیثیت رکھتے ہیں وہ ہیں عبدالعزیز بن محمد یوسف، عبدالعزیز بن محمد یوسف، جنہوں نے 250 نمبروں میں سے 205 نمبر لے کر کے اس دورے میں پہلی پوزیشن حاصل کی۔ میں التماس کروں گا فضیلت الشیخ ڈاکٹر فضل الرحمن حافظہ اللہ سے کہ وہ اپنے ہاتھوں سے اس بھائی کو انعام سے نوازیں۔ دوسرا اعلان اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کرتا جاؤں کہ جامعہ کی طرف سے ان انعامات کے ساتھ نقدی کا بھی جو ہے وہ اہتمام کیا گیا۔ اس بھائی کو 1000 روپے نقدی کی صورت میں انعام دیا گیا ہے۔ اور اسی طریقے سے دوسرے نمبر پر جو آنے والے طالب علم ہیں اس دورے میں وہ ہے خوش نصیب طالب علم محمد عفان طاہر بن عبدالعزیز، جنہوں نے
50 نمبروں میں سے 186 نمبر لے کر کے اس دورے میں دوسری پوزیشن حاصل کی. میں التماس کروں گا فضیلت الشیخ عبدالجبار راشد حافظہ اللہ سے کہ اپنے ہاتھوں سے اس بھائی کو انعام دیں. اور اس بھائی کے لیے جامعہ کی طرف سے جو نقدی انعام کا اہتمام کیا گیا وہ 700 روپے ہے. اسی طریقے سے جو اس کلاس کے اندر تیسرے نمبر پر آنے والے طالب علم ہیں وہ ہے عبد المبین بن زین الدین. عبد المبین بن زین الدین جنہوں نے 250 نمبروں میں سے 178 نمبر حاصل کر کے تیسری پوزیشن حاصل کی ہے. میں التماس کروں گا مشرف الدورہ فضیلت الشیخ محمد طاہر باغ حافظہ اللہ سے کہ اپنے ہاتھوں سے اس بھائی کو انعام دیں. اور اس کے ساتھ ساتھ جامعہ کی طرف سے اس بھائی کے لیے جو تیسرا انعام نقدی کی صورت میں دیا گیا وہ 500 روپے ہے. اسی طرح جو عمومی طور پر کامیاب ہونے والے طلباء ہیں میں ان کے نام جو ہے وہ ان کے گوش گزار کرتا جاؤں گا. وہ ترتیب کے ساتھ آ کر کے اپنی سند اور اپنا تحفہ جو ہے مشائخ کے ہاتھوں سے وصول کریں گے. خضر حیات بن محمد نواز. التماس کروں گا فضیلت الشیخ خالد محمود الحذیفی صاحب سے کہ یہ سند. اس کے بعد ہے محمد احمد بن عاشق محمد. محمد احمد بن عاشق محمد. میں التماس کروں گا ہمارے بہت ہی مربی مشفق اور پیارے استاد محمد ایاد حافظہ اللہ سے کہ وہ اس بھائی کو انعام دیں. اس کے بعد ہے ایک ننھے طالب علم ابراہیم شوکت بن شوکت عزیز. ابراہیم شوکت بن شوکت عزیز. التماس کروں گا مفتی الجامعہ فضیلت الشیخ مفتی محمد شریف صاحب سے کہ بھائی کو انعام دیں. اس کے بعد ہے احمد بن محمد. احمد بن محمد. ان کی عدم موجودگی میں آواز لگاؤں گا ابو سفیان بن حافظ عطا اللہ کو کہ وہ تشریف لائیں اور اپنا انعام استاد محترم الشیخ عبد المجید حافظہ اللہ کے ہاتھوں سے اپنا انعام وصول کریں. اس کے بعد طالب علم ہے اسی جامعہ کے طالب علم ہیں حبیب اللہ بن عبد العلیم. حبیب اللہ بن عبد العلیم فضیلت الشیخ محمد طاہر باغ حافظہ اللہ کے ہاتھوں سے اپنا انعام وصول کریں. اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتاتا چلو کہ یہ ہمارے بھائی ہیں. انہوں نے الحمدللہ ہمارے اس پورے دورے کے اندر جو ویڈیوز کے حوالے سے کوریج کی وہ انہوں نے ہی کی ہے. ان کو انشاءاللہ ان کا انعام بعد میں دے دیا جائے گا. اور اس کے ساتھ ساتھ میں تمام مشائخ کا جنہوں نے اپنا قیمتی وقت نکال کر کے ان طلباء کی ہماری وہ دل خوش کیے ہیں ہمارے, اللہ تعالیٰ تمام اساتذہ کو جزائے خیر عطا فرمائے. اور اسی طریقے سے میں شکریہ ادا کرتا ہوں ان تمام احباب کا جو یہاں پہ تشریف رکھے بیٹھے رہے اور جنہوں نے طلباء کی حوصلہ افزائی کی ہے. تو اسی طریقے سے میں شکر گزار ہوں ان طلباء کا جو مختلف جامعات سے مدارس سے ہمارے اس جامعہ کے اندر آئے اور ہمیں رونق بخشی. اسی کے ساتھ ساتھ میں
اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اس جامعہ کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہر اس معاون کو جو اس دورے کے اندر یا اس کے علاوہ جو تعلیمی جتنی بھی سرگرمیاں اس جامعات کے اندر ہو رہی ہیں ان کے معاونین کو اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیرا و احسن الجزاء۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم۔ یہ آپ لوگوں کے سامنے یہ اسناد کے مستحق وہ والدین ہیں جو اپنے بچوں کو دین کی تعلیم دیتے ہیں۔ یہ دین کی تعلیم پڑھنے والے بچے جو ہے یہ اپنے والدین کے لیے صدقہ جاریہ ہیں۔ دنیا میں بھی یہی بچے ان کے لیے زیادہ مفید ہیں اور آخرت میں بھی یہی بچے زیادہ مفید ہیں۔ یہ جس کو یہ کہہ رہے تھے ننھے سے طالب علم، اس سے ماشاءاللہ بخاری شریف 2 دفعہ پڑھی ہے، ایک دفعہ کانپور میں پڑھی ہے اور دوبارہ جو ہے وہ لاہور میں پڑھی ہے۔ تو یہ ماشاءاللہ عالم دین ہے، یہ مسائل میں بہت ڈسکس کرتے رہے میرے ساتھ یہ پورے دورے کے دوران۔ تو یہ اس کے والدین مبارک کے مستحق ہیں کہ اپنے بچوں کو یہ دنیا جو ہے وہ تو انشاءاللہ جو ان کے مقدر میں مل جانی ہے، لیکن والدین کے لیے اللہ نے حکم دیا قوا انفسکم واہلکم نارا، کہ اپنے آپ کو بھی جہنم سے جاؤ اور اپنے گھر والوں کو بچاؤ، اور اس کے اندر سب سے زیادہ اولاد ہے۔ تو سارے دوست احباب جو ہیں خود بھی کوشش کریں اور اپنی اولاد کو جو ہے اس علم کی طرف جو ہے وہ کوشش کریں کہ ہمارے بچے جو ہیں وہ بھی کتاب و سنت کی تعلیم جو ہے وہ حاصل کریں، وہ خود بھی اپنی زندگی کتاب و سنت کے مطابق گزاریں اور پھر وہ ان کی بھی رہنمائی کریں، والدین کی بھی رہنمائی کریں، اپنے رشتہ داروں کی بھی رہنمائی کریں۔ تو اس لیے ہماری یہ گزارش ہے کہ یہ سب سے زیادہ قیمتی سرمایہ جو والدین کے لیے یہ اولاد ہے، والد الصالح یدعو لہ، کہ والدین دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں اور ان کا بیٹا قرآن کا درس دے رہا ہے، حدیث کا درس دے رہا ہے، قرآن کی تعلیم دے رہا ہے، حدیث کی تعلیم دے رہا ہے، تو یہ صدقہ جاریہ بن جاتا ہے اس کے لیے۔ مرنے کے بعد بھی جو ہے والدین کے درجات بلند ہو جاتے ہیں۔ یہ اس بچے کی وجہ سے، جو بچہ جو ہے جس بچے کو والدین نے کتاب و سنت کی قرآن و حدیث کی تعلیم دی اور پھر وہ پڑھتا پڑھاتا رہا، یہ بہت بڑا عظیم صدقہ جاریہ ہے۔ اس لیے ہم آپ لوگوں سے گزارش کرتے ہیں کہ اپنے بچوں کو بھی یہ تعلیم دلائیں، یہ سب سے اہم تعلیم ہے۔ جزاکم اللہ خیر۔